اکرام اور صوفیاء کرام کے آستانوں کی حاضری دیتے ہوئے آج ہم ایک ایسے مرد قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہیں جو ہندوستان کے شہر ممبئی سے قریب کلیان کی پہاڑیوں میں آرام فرما ہیں۔ یاد الہی کے لیے اپنے وطن سے دور اس ویرانے کو آپ نے منتخب فرمایا۔ جی ہاں، یہ آستانہ ہے سلطان الاصفیاء مجذوب کامل حضرت عبدالرحمن شاہ صاحب عرف حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ اے خدائے پاک اے رب الکریم، کہہ کے بسم اللہ رحمان الرحیم، کہہ کے بسم اللہ رحمان الرحیم، سر جھکاتے ہیں تیرے دربار میں، ہم تو خادم ہیں تیری سرکار میں۔ اولیاء کرام چاہے وہ کسی مشرب کے ہوں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ہر ایک میں یکساں نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یا تو وطن سے دور رہ کر گزارا یا پھر بے وطن ہو کر کسی دوسرے مقام پر اپنا مسکن بنایا۔ ان نفوس قدسیہ کے لیے ساری زمین ان کا وطن تھی، کیونکہ ان کا مقصد ایک ہی تھا، پوری روئے زمین پر توحید کے چراغ روشن کرنا، کفر و شرک کی اندھیری وادیوں میں بھٹکنے والے بنی نوع انسانوں کو ایمان کے نور سے منور کرنا، اور جنہیں نور ایمان سے مزین فرما دیا انہیں طریقت کے اسرار و رموز بتانا۔ ان پاک نفوس قدسیہ نے احکام شریعت کو عام کیا اور اپنے علم و دانائی سے اذہان و قلوب میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ گمشدگان منزل کو ان کی منزلوں کا پتہ بتا دیا۔ یہ ایسے سلطان ہیں جنہوں نے فقیری میں بادشاہی کی، اور ایسے مسیحا ہیں جنہوں نے مردہ دلوں کو زندگی عطا فرمائی۔ جی ہاں ناظرین، حضرت بابا حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ بھی ایسے ہی مرد درویشوں میں سے ایک ہیں جو اپنے دل میں عشق الہی کی شمع روشن کیے آپ یمن سے ہندوستان تشریف لائے۔ تقریباً 750 سال پہلے سمندری راستے سے ممبئی کے ساحل پر تشریف لائے اور پھر کلیان کی پہاڑیوں کو اپنا مسکن بنایا۔ اس سنگلاخ اور دشوار گزار علاقے کو آپ نے اپنی روحانیت سے گلزار بنا دیا۔ آپ کے ساتھ 2 اور ساتھی صوفیاء کرام بھی آئے تھے جو تاعمر آپ ہی کے ساتھ رہے۔ ان میں سے ایک حضرت بختیار شاہ رحمت اللہ علیہ ہیں اور دوسرے میر سلطان شاہ رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان دونوں صوفیاء کرام کے مزارات حضرت حاجی ملنگ بابا کی پہاڑی پر سفر کرتے ہوئے راستے ہی میں آتے ہیں۔ اس پہاڑی علاقے میں فی الوقت تقریباً 6 یا 7 ہزار کی آبادی قیام پذیر ہے، جس کا گزارا حضرت کی خدمت پر ہی ہوتا ہے۔ جس وقت حضرت حاجی ملنگ بابا یہاں تشریف لائے اس وقت بلندی پر ہونے کی وجہ سے یہاں پانی کی شدید قلت تھی، لیکن حضرت حاجی ملنگ بابا رحمت اللہ علیہ نے اپنے روحانی فیض سے اتنے بلند و بالا علاقے میں بھی
پانی کا انتظام فرمایا۔ تب سے آج تک اس علاقے میں پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنی تمام عمر مجرد گزار دی، یعنی آپ نے شادی نہیں کی۔ یہاں کی خوبصورت خانقاہ اور مسجد کی تعمیر بھی آپ ہی کے مقدس ہاتھوں سے ہوئی، جو اس باطل عقیدے کے ماننے والوں کی نفی کرتی ہے کہ صوفیاء کرام نے صرف اپنی ہستی کو لوگوں سے منوایا، بلکہ یہ اس بات کا مسلم ثبوت ہے کہ ہر ایک ولی، پھر چاہے وہ مجذوب ہو یا قلندر، سبھی کا مقصد صرف اپنی ذات کو منوانا نہیں تھا، بلکہ خدا و رسول کی عزت و عظمت کو منوانا اور دین اسلام کے احکامات کا نافذ کرنا ان کی زندگی کا اصل مقصد تھا۔ حضرت کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ممبئی سے کلیان آنا ہوتا ہے اور پھر یہاں سے تقریباً 2 گھنٹے تک پہاڑ کی چڑھائی طے کرنا ہوتی ہے۔ غرض کے ایسے دشوار گزار راستے پر چل کر عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اس زمانے میں جب بابا حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف لائے ہوں گے تو ایسے سنگلاخ علاقے میں کس طرح اپنے معمولات کو انجام دیتے ہوں گے، لیکن وہ جو طالبان حق ہوں انہیں ایسے ویرانوں ہی میں سکون ملتا ہے جہاں نہ مخلوق کی بھیڑ ہو اور نہ کوئی یہاں پہنچ پائے۔ بزرگان دین نے اپنی ریاضت و مجاہدات کے لیے ہمیشہ سے ایسے ہی دشوار گزار مقامات کو پسند فرمایا ہے۔ اس چڑھائی کو طے کرتے کرتے دل بے اختیار حضور حاجی ملنگ بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تعظیماً جھک جاتا ہے، کیونکہ جا بجا مجذوبیت کے آثار یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لوگ دیوانہ وار حضرت کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں، نہ ہی سنگلاخ پہاڑیاں ان کا راستہ روکتی ہیں اور نہ ہی راستے کی صعوبتوں کا انہیں احساس ہوتا ہے۔ ایک کیف و مستی کا عالم طاری رہتا ہے اور اسی کیف و مستی میں بے خطر بارگاہ ملنگ میں پہنچ جاتے ہیں۔ مشہور ہے کہ یہاں کے راجہ نل کی بیٹی آپ ہی کے دست حق پرست پر مشرف با اسلام ہوئی تھی اور پھر ساری زندگی آپ ہی کی معتقد ہو کر رہ گئیں، اور آپ کی نگاہ فیض رسان سے صاحب کرامت ولیہ بھی ہو گئی تھی۔ آپ کا مزار مبارک بھی بابا حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ کے آستانے میں مرجع خلائق ہے اور ماں صاحبہ فاطمہ کے نام سے آپ مشہور و معروف ہیں۔ حضرت حاجی ملنگ بابا رحمت اللہ علیہ کے فیض و کرم کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ اس وقت کے غیر مسلم بھی اس سے فیضیاب ہوتے تھے، اور فیض و کرم کا یہ سلسلہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی آج اسی شان سے جاری و ساری ہے۔ اس آفتاب ولایت کی کرنیں جہاں مومنین کے ایمان و عقیدے کو جلا بخشتی ہیں، وہیں کو دنیاوی فیوز و برکات سے مالا مال کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کا بھی ایک ہجوم یہاں پر موجود رہتا ہے۔ خدائے لم یزل اپنے محبوبین سے اس قدر محبت فرماتا ہے کہ اپنے عاشقوں کی ذات سے ان کی حیات ظاہری میں بھی فیض و کرم کے چشمے جاری فرماتا ہے، اور بعد از وصال حیات باطنی میں بھی فیض و کرم کے اسی چشمے کو جاری و ساری رکھتا ہے، یہاں تک کہ اپنے محبوبین سے نسبت خاصہ رکھنے والی بے جان اشیاء میں بھی
ایسی صفات پیدا فرما دیتا ہے کہ خلق خدا ان اشیاء سے بھی فیض حاصل کرتی رہے۔ حضرت بابا حاجی ملنگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اطراف میں موجود خوبصورت پہاڑیوں میں بھی جا بجا کرامتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے، یہاں تک کہ یہاں کے کچھ مخصوص پیڑوں کی پتیوں میں اور خود حضرت کے مزار پاک کی مٹی سے بھی خلق خدا شفا پاتی ہے، چاہے جسمانی مرض ہو یا روحانی مرض، ہر قسم کا مرض یہاں دور ہوتا ہے۔ اور اس کے ایام میں یہاں کا نظارہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ مشہور ہے کہ آپ کے در پاک سے کبھی کوئی بے مراد نہیں لوٹتا، آپ کے وسیلے سے دعائیں بہت جلد مستجاب ہوتی ہیں۔ معبود حقیقی آپ کے توسط سے لوگوں کے دامن مراد کو بھرتا ہے۔ دربار ملنگ رحمت اللہ علیہ کی عطا سے نہ صرف مومن و مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی فیضیاب ہوتے ہیں۔ زائرین میں لوگوں سے پوچھا گیا تو ہر ایک حضرت حاجی ملنگ بابا رحمت اللہ علیہ کی عطاؤں سے فیض یافتہ نظر آیا۔ کسی کو اس در دولت سے بفضل ہی تعالی اولاد نرینہ عطا ہوئی تو کوئی معاشی بحران سے چھوٹ جانے پر دربار ملنگ کا شیدا ہو گیا، تو کسی کو آصب شریر سے نجات مل گئی تو کوئی بھٹکا ہوا اپنے گھر واپس آ گیا۔ غرض کہ آج بھی عطاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ عرس کے موقع پر ملک اور بیرون ملک سے تقریباً 2 لاکھ زائرین یہاں جمع ہوتے ہیں اور اپنے دامن مراد کو بھرتے ہیں۔ عرس کا مکمل انتظام مقامی لوگوں کے تعاون سے زر کثیر خرچ کر کے کیا جاتا ہے۔ زائرین کے ٹھہرنے کے لیے بھی مقامی لوگوں نے ہوٹل اور لاجیں وغیرہ تعمیر کروائی ہیں، جنہیں انتہائی مناسب داموں پر زائرین کو قیام کے لیے مہیا کرایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی زائرین اور معتقدین کی آمد کا سلسلہ لگاتار چلتا رہتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرت بابا حاجی ملنگ کے ساتھ جو 2 اصحاب جانثار بھی وارد ہند ہوئے تھے، یہ ان میں سب سے پہلے حضرت شیخ بختیار شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پاک ہے، جو حاجی ملنگ بابا کے آستانے جانے والے راستے پر پہلی منزل کی شکل میں موجود ہے۔ تھوڑی ہی دوری پر آپ کے دوسرے ساتھی حضرت شیخ سخی سلطان کا مزار پاک موجود ہے۔ مسلسل چڑھائی کی تکلیف کے بعد جب یہاں کی پرسکون فضاؤں میں عقیدت مند سانس لیتے ہیں تو مانو تھکن کا نام و نشان نہیں رہتا۔ ان کے آستانے پر بھی خلائق کا ہجوم رہتا ہے۔ آنے والے زائرین سب سے پہلے انہی کی بارگاہ کی حاضری دے کر آگے بڑھتے ہیں اور اپنی مرادوں کو سب سے پہلے انہی سخی سلطان کی بارگاہ میں پیش کر کے بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ حاضری دیتے ہیں اور اپنی منتوں مرادوں کے چراغ جلا کر کچھ ہی دوری پر چلتے ہیں تو اس آستانے کا نظارہ ہوتا ہے جس کی زیارت کے لیے عقیدت مند بے قرار ہوتے ہیں۔ اس آستانے عالیہ کو دیکھتے ہی چڑھائی کی ساری صعوبتوں کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کا دلکش گنبد شریف سرکار خواجہ کی یاد تازہ کر دیتا ہے اور دل میں ایک ہیبت و جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔
نظر آنے والا یہ خوبصورت منظر 5 پیر کے آستانے کے نام سے مشہور ہے، جہاں 5 بندگان خدا آرام فرما ہیں۔ حضرت بابا حاجی ملنگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے کی حاضری کا لطف الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں کی روحانی کیفیات کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے اس آستانے کی حاضری دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد بابا حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ کے آستانے کی نورانیت کا صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایک مرتبہ اس بارگاہ میں حاضر آتا ہے وہ اسی در کا ہو جاتا ہے اور پھر کبھی نہیں چھوڑتا۔ زبان حال سے یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نا۔ آج کا پروگرام اور